بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سائنسدان نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر کہا، اگر میں تمہیں ایک شاندار کار تحفے کے طور پر پیش کروں تو کیسا ہے؟ یہ سن کر بیٹے کی بانچھیں کھل اٹھیں۔ یہ کار دنیا کی جدید ترین کاروں میں سے ایک ہے، لیکن اس میں ایک خامی ہے۔ باپ نے کہا، وہ کیا؟ بیٹے نے تشویش بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ یہ کار اپنی مرضی سے چلتی اور اپنی مرضی سے رکتی ہے۔ اس کے چلنے اور رکنے کا سسٹم ڈرائیور کے ہاتھ میں نہیں، نیز یہ کہ اس کی یہ خامی دور نہیں ہو سکتی۔ باپ نے کہا۔ یہ سن کر بیٹے کی امیدوں پر اوس پڑ گئی اور اس نے کہا، ابا جان، ایسی سواری کس کام کی کہ جب اسے روکیں تو چلے اور جب چلائیں تو وہ رکے؟ ایسی کار بدمستی میں کسی راہگیر کو کچل سکتی، کسی اونچائی سے گر سکتی اور کسی مکان کو گرا سکتی ہے۔ یہ کار منزل تک پہنچانے کی بجائے منزل سے دور کرنے کا سبب ہے۔ اس سے تو بہتر یہی ہے کہ میں بیکار ہی رہوں۔ میرے خیال میں اگر میں اور آپ بھی اس فرزند رشید کی جگہ ہوتے تو یہی یا اس سے ملتے جلتے الفاظ کہتے۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ہم ایسی کار کو تو نکارا سمجھتے ہیں جو اپنے مالک کے قابو میں نہ ہو، لیکن اس شخصیت کو کچھ نہیں کہتے جو نفس کو قابو کرنے کی بجائے اسی کے ہاتھوں یرغمال بن چکی ہو۔ انسانی نفس جب قابو سے باہر ہو جاتا ہے تو پھر جسم کا ہر عضو اس کی خواہشات کے تابع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کبھی آنکھیں فحش مناظر دیکھنے پر مجبور ہو جاتی ہیں تو کبھی زبان بد کلامی کرتی ہے، کبھی ہاتھ دوسروں کے گریبان تک پہنچتے تو کبھی پاؤں بدی کی راہ پر نکل پڑتے ہیں، یہاں تک کہ حواس خمسہ کے ساتھ دیگر اعضاء، دل اور دماغ سب سفلی خواہشات کے قابو میں آ جاتے ہیں اور بندہ شیطان کے بنائے ہوئے نقش قدم پر چلتا ہوا اپنے رب سے دور ہوتا جاتا ہے۔